بلندیوں پر پہنچنے والے نگاہ میں اپنی قبر بھی رکھنا، کہ بلندیوں پر پہنچنے والے نگاہ میں اپنی قبر بھی رکھنا، کہ شاید تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ کہ بلندیوں پر پہنچنے والے نگاہ میں اپنی قبر بھی رکھنا، کہ شاید تجھے یہ خبر نہیں ہے کہ عروج کیا ہے، زوال کیا ہے۔ حرص و لالچ کو چھوڑ دے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، موت چپکے سے میرے کان میں یہ سمجھا گئی ہے۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد دنیا کے چند اصول ہمیں اور آپ کو بتلایا، اور بتلانے کے بعد پھر ہمیں اور آپ کو مقصد زندگی بتلا دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے کائنات کو بنایا، اور کائنات کو بنانے کے بعد کائنات کے اندر تمہیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد تمہیں تمہارے مقصد کو ہم نے بتلا دیا۔ تمہارا مقصد کیا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس روئے زمین کے اوپر انسانوں اور جناتوں کو پیدا نہیں کیا ہے مگر عبادت کے لیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد یہ بھی بتلا دیا کہ دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں، ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب تمہاری دنیاوی زندگی پوری ہو جائے گی، تمہیں قبر کے اندر بھیجا جائے گا، اور تم قبر کی جانب منتقل ہو جاؤ گے۔ قبر کے اندر تم سے چند سوالات کیے جائیں گے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا رب کون ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارا دین کیا ہے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ تمہارے نبی کون ہے۔ جب تم صحیح اور غلط جواب قبر کے اندر دے دو گے، پھر آگے تمہیں حشر کے میدان کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ ایسا بھیانک منظر ہوگا، حشر کا میدان ایسا وحشت ناک ہوگا، ایسا خوفناک منظر ہوگا جس کے بارے میں قرآن کریم نقشہ کھینچتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایسا بھیانک منظر ہوگا، ہر عزیز دوسرے عزیز کو دیکھ کر کے کوسوں دور بھاگے گا، باپ بیٹے کو دیکھ کر کے اپنی نظروں کو چرائے گا، ماں بیٹی کو دیکھ کر کے بھاگے گی، شوہر بیوی کو دیکھ کر کے چھپے گا، اور بیوی شوہر کو دیکھ کر کے چھپے گی۔ غرض یہ کہنے کا مقصد ہے بزرگوں، ایسا وحشت ناک منظر ہوگا، ایسا دردناک منظر ہوگا، کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ او میرے بندے، جب تمہاری دنیاوی زندگی پوری ہو جائے گی، تمہیں قبر کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جب قبر کے اندر سوال و جواب ہو چکے ہوں گے، تمہیں میدان محشر کے اندر منتقل کیا جائے گا۔ کیا میدان محشر؟ میرے اور آپ کے سچے آقا کہتے ہیں میدان محشر کے اندر لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ ابن آدم کا اور بندے کا قدم اس وقت تک نہیں ٹل پائے گا، ایک رتی کے برابر انسانوں کا قدم نہ تو آگے ہٹے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ اس سے سوال کیا جائے گا۔ کیا سوال کیا جائے گا مسلمانوں؟ ہاں اللہ کے نیک بندوں، ان سے سوال کیا جائے گا ان عمرہ فیما افنا، ہم نے تمہیں زندگی دی تھی 30 سالہ اور 40 سالہ اور 70-90 سالہ ہم نے تمہیں زندگی دی تھی، ذرا پہلے یہ ہمیں حساب دے، تو 80-70 سالہ زندگی کو تو نے کہاں گوایا ہے؟ ہم سے پوچھا جائے گا تم نے اپنے عمر کو کہاں ضائع کیا ہے؟ جب تک ہم اور آپ اپنی عمر کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں اپنے رب کے سامنے جواب نہیں دے پائیں گے، اس وقت تک ہمارا اور آپ کا قدم نہیں چلے گا۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے سوال کرے گا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، ہم نے تمہیں جوانی دی تھی، ہم نے تمہیں صحت تندرستی دی تھی، ہم نے تمہیں ہٹا گٹا بنایا تھا،
ہم نے تمہیں پاورفل بنایا تھا، بتا تو نے جوانی کو کہاں برباد کیا، بتا تو نے جوانی کو کہاں کھپایا ہے، بتا تو نے جوانی کو کیا کیا ہے۔ ہم سے اور آپ سے جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہمیں اور آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا، اس دنیا کے اندر رچایا اور بسایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے بزرگوں، یہاں کوئی ایک چیز نہیں، یہاں ہزاروں چیزیں ہیں۔ ہاں مسلمانوں، اس دنیا کے مقابلے میں اللہ نے ایک چیز جہنم کو بنایا ہے۔ اس جہنم کے اندر اللہ نے صرف ایک چیز کو رکھا ہے، وہاں صرف درد ہی درد ہے، وہاں صرف تکلیف ہی تکلیف ہے، وہاں صرف پریشانی ہی پریشانی ہے۔ پریشانی کے علاوہ جہنم میں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے ان کے اپوزٹ میں اور جہنم کے مقابل کے اندر اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو پیارے آقا نے بتلایا ہے جنت کے اندر بھی صرف ایک چیز ہے، صرف سکون ہی سکون ہے، صرف آرام ہی آرام ہے، صرف چین ہی چین ہے، لیکن وہاں دکھ نام کا کوئی چیز نہیں، پریشانی کی نہ پریشانی نام کی وہاں کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے اس جنت کے مقابلے میں، اس جہنم کے مقابلے میں تیسری چیز بنائی ہے، جس کو ہم اور آپ دنیا کہتے ہیں، جہاں آج ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، روزمرہ کے ایام گزار رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے یہاں ایک چیز نہیں، یہاں جوانی بھی ہے، یہاں بڑھاپا بھی ہے، یہاں تنگ دستی بھی ہے، یہاں مالداری بھی ہے، یہاں فقر و فاقہ بھی ہے، تو یہاں خوشحالی بھی ہے، یہاں زندگی بھی ہے، یہاں موت بھی ہے۔ اے نوجوانوں، اگر تم دنیاوی زندگی میں زندہ ہو، تمہیں یاد رکھنا چاہیے آج جسموں کے اندر، تمہارے رگوں کے اندر خون حرکت کر رہا ہے، تمہارے جسموں کے اندر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں، تمہارے جسموں کے اندر آج جو ہے سرخی مائل ہے، تمہارے جسموں کے اندر آج توانائی باقی ہے، تمہارے جسموں کے اندر آج قوت و طاقت باقی ہے، آج تمہارے پاس مال و دولت ہے، آج تمہارے پاس خوشحالی ہے، آج تمہارے پاس صحت و تندرستی ہے۔ ایک وقت آئے گا جوانی باقی نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا مال باقی نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا خوشحالی باقی نہیں رہے گی، ایک وقت آئے گا زندگی بھی باقی نہیں رہے گی۔ جب زندگی باقی نہیں رہے گی، بتا تو نے اس موت کے لیے کیا تیاری کر رکھا ہے؟ کیا تیاری ہے ہماری اور آپ کی؟ میرے اور آپ کے سچے آقا فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، کہ کسی بندے کا قیامت کے دن قدم اس وقت تک آگے پیچھے نہیں ہو پائے گا جب تک کہ اس سے 5 سوالات نہ کر لیا جائے۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، بتا تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزاری ہے، اپنی زندگی کو کہاں کھپایا ہے؟ ہم اور آپ جواب نہیں دے پائیں گے۔ کون ہمارا اور آپ کا پرسان حال ہوگا؟ کون ہمارا اور آپ کا بیڑا پار لگائے گا؟ نہ دنیا کے اندر اللہ کی اطاعت ہے، نہ دنیا کے اندر نبی کی اطاعت ہے، نہ نبی کی فرما برداری ہے، نہ نبی کی سیرت ہے، نہ نبی کا اسوہ ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، نہ نبی کی زندگی ہے، نہ نبی کے جیسے چہرہ ہے، نہ نبی کی زندگی کی طرح ہمارے اور آپ کی زندگی ہے، نہ نبی کی طرح ہم خوشیاں مناتے ہیں، نہ نبی کے کہنے کے مطابق ہم اور آپ غمیاں مناتے ہیں۔ بالکل سراپا ہماری اور آپ کی زندگی شریعت مطہرہ کے بالکل الگ چل رہی ہے۔ ذرا سوچئے، اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے سوچئے، جب دل کی دھڑکن رک جائے گی، ہمارے جسم سے روح پرواز کر جائے گی، اور جو ہے منومن مٹی کے نیچے دفن کر دیا جائے گا اور دبا دیا جائے گا، ذرا بتاؤ بزرگوں کون بچانے کے لیے آئے گا؟ کون بچائے گا؟ جب قبر کے اندر یہ بڑی دنیا والے اور یہ بستی والے اور یہ عیس و اقربا اور یہ جو دوست احباب اور یہ بھائی اور یہ عزیز، یہ سب کے سب قبر میں دفنا کر کے آ جائیں گے، تنہا ساتھ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے 3 چیزیں جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہے۔ ایک تو اس کا دولت، مال و دولت جاتا ہے، ایک اس کے اعمال جاتے ہیں، ایک اس کے ورثہ ساتھ جاتے ہیں۔ میرے بہت بزرگوں، ہم سب دیکھتے ہیں دولت بھی دنیا میں رہ جاتی ہے، مال و اولاد بھی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے دنیا کے اندر رہ کر کے نماز پڑھی ہے یا نماز نہیں پڑھی ہے؟ قرآن آپ کی زندگیوں میں ہے یا قرآن آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے؟ اچھے اخلاق آپ کی زندگیوں میں ہے یا اچھے اخلاق آپ کی زندگیوں میں نہیں ہے؟ انسانوں کی ہمدردی آپ کی زندگی میں ہے یا آپ کی زندگی میں نہیں ہے؟ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور اچھا سلوک آپ کی زندگی میں ہے
ہے یا آپ کی زندگی میں نہیں ہے، یاد رکھیے شریعت مطہرہ کے مطابق اور اسلام کے احکام کے مطابق اگر ہم نے اور آپ نے زندگی گزاری ہوگی قبر کے اندر کامیابی ملے گی، اور اگر دنیا میں رہ کر کے نبی کو ناراض کیا، اللہ کو ناراض کیا، قرآن کے دامن سے اپنے آپ کو دور کیا، مسجدوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، علماء سے اپنے آپ کو دور رکھا، اچھائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، بھول جائیے آپ کو قبر کے اندر کامیابی ملنے والی نہیں ملے گی کامیابی۔ چاہے دنیا کے اندر آپ جتنے پاورفل ہو، چاہے دنیا کے اندر آپ جتنے جاہو حشم رکھنے والے ہو، چاہے دنیا کے اندر آپ جتنے خزانے کے مالک ہو، چاہے دنیا کے اندر آپ کے جتنے بھی نام لیوا ہو، چاہے دنیا کے اندر آپ کے چاہے کتنے بڑے بڑے عہدہ اور منصب ہو، اگر نبی کا طریقہ نہیں ہے، اگر اسلام کے احکامات زندگی میں نہیں ہے، قبر میں کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اگر قبر کی کامیابی چاہتے ہیں، خاص طور پر میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا، آج کا معاشرہ ہم نے نبی کی سیرت کو چھوڑ دیا، نبی کے احکامات کو چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم سب سے زیادہ ذلیل اور رسوا ہے، یہ پاکیزہ قوم جسے مسلم کہا جاتا ہے، آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہے۔ شاعر کہتا ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کچھ نہیں ہے، اگر اعمال زندگیوں میں ہیں ہم بہت اچھے ہیں، اگر اعمال نہیں ہے کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا۔ دوسرے نمبر پر سوال ہوگا وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بتا جوانی کو تم نے کہاں خرچ کیا، بتا جوانی کے اندر تو نے کون سی عبادت کو انجام دیا ہے، بتا تیرے محلے کے اندر، تیرے سماج کے اندر، تیرے معاشرے کے اندر، تیری بستی کے اندر، تیرے گاؤں کے اندر، تیرے پنچایت کے اندر برائیاں پنپ رہی تھی، برائیوں نے جنم لے لیا تھا، بدعات و رسومات جنم لے رہے تھے، لوگ دین کا مذاق اڑا رہے تھے، اور دین کا مذاق اڑانے کے ساتھ ساتھ پیارے آقا کو، اپنے پیارے آقا کی سیرت کو، ان کے اسوہ کو، ان کے طریقے کو اپنے پیروں تلے روند رہے تھے۔ تم نے محرم کے لیے بہت کوشش کی، تم نے دنیا بنانے کے لیے بہت کوشش کی، تم نے دنیا میں نام کمانے کے لیے بہت کوشش کی، بتا تو جس زندگی کے اندر اور جس معاشرے کے اندر اور جس جو ہے موقع پر تو دنیا کے اندر زندہ تھا، بتا میرے محمد کا دین مٹ رہا تھا، تو نے اس دین کو بچانے کے لیے تو نے کون سی کوشش کی ہے؟ ہم لوگ جواب دے پائیں گے؟ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اگر نماز نہیں پڑھتے، اگر روزہ نہیں رکھتے، اگر قرآن نہیں پڑھتے، اگر شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اگر علماء کی قدر نہیں کرتے، اگر مدرسوں کو آباد نہیں کرتے، اگر مسجدوں کو آباد نہیں کرتے، اگر اچھائیوں کو اپنی زندگیوں میں نہیں لاتے، تو اس بھرم میں مت لاؤ، تمہیں کامیابی ملے گی۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ قرآن کہتا ہے اللہ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ قوم کو اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ اور کیا کہا، اگر معاشرے میں اور دنیاوی زندگی میں رہ کر کے اپنی زندگی کو نہیں بدلو گے، اپنی روش کو نہیں بدلو گے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ یاد رکھنا اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں نیست و نابود کر دے گا اور دنیا سے مٹا دے گا، اور پھر تمہارے بعد ایسی قوم کو پیدا کرے گا جو اللہ کے احکامات کو دنیا میں اجاگر کرے گی، جو نبی کے اسوے کو دنیا میں پھیلائے گی، اور وہ قوم تمہارے جیسے نہیں ہوگی۔ آج ہم اور آپ میرے محترم بزرگوں ایمان والے ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے زندگی جینے کا مقصد ہماری اور آپ کی جو ہے وہ عبادات ہے۔ عبادتوں میں سب سے اہم عبادت جو ہے نماز ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی میں غور کریں، ہماری اور آپ کی زندگی میں نماز کتنا ہے بتائیے؟ روز محشر کے جا گداز بود، اولین پرشش کے از نماز بود۔ قیامت میں سب سے پہلے اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، بتا تیری جھولی میں نماز ہے یا نہیں ہے؟ آج کیا ہے ہمارے پاس؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے تمہیں دنیا میں پیدا کیا، اور دنیا میں پیدا کرنے کے بعد ہم نے تمہیں ایک بہت عظیم تحفہ دیا جس کو نماز کہا جاتا ہے۔ اگر اس عظیم تحفے پر عمل کرتے میرا محبوب ترین بن جاتے، اگر اس عظیم تحفے پر عمل کرتے میرا مقرب بن جاتے۔
جاتے, اگر اس عظیم تحفے کو اپنی زندگیوں میں اجاگر کرتے, میرا مقرب اور میرا دل عزیز بن جاتے, میرا خاص بندہ بن جاتا. اگر تو اس عظیم تحفے پر عمل کرتا, تجھے قبر کے اندر کامیابی ملتی, تیری قبر کی گرماہٹ ختم کر دی جاتی. اگر اس عظیم تحفے پر عمل کرتا تو یہ جہنم سے کوسوں دور کر دیا جاتا, لیکن تو نے اس عظیم تحفے کو یوں ہی دنیا میں ٹھکرا کر کے رکھ دیا. وقت اتنا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تفصیل سے بات رکھی جائے, لیکن چند باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. بزرگوں, حدیث پاک کے اندر آتا ہے, اگر کسی آبادی کے اندر ایک بے نمازی انسان ہو, آبادی کسی محلے اور بستی کے اندر ایک بے نمازی انسان ہو, اس کی نحوست چاروں طرف 40 گھروں کے اندر پہنچتی ہے. اس کی نحوست, اس کی بے برکتی 40 گھروں کے اندر پہنچتی ہے. ہاں, ہمارے اور آپ کے آقا کہتے ہیں, اگر کوئی بے نمازی کی نظر کسی گھر کے اوپر پڑ جاتی ہے, صبح قیامت تک اگر وہ گھر والے اپنی روش کو نہ بدلے, اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. ایک بے نمازی کی نظر اگر کسی گھر پر پڑ جاتی ہے, اس گھر کے اندر خیر و برکت نہیں ہوتی ہے. ذرا سوچئے, آج ہمارے معاشرے میں ایک نہیں ہزاروں 10 15 بے نمازی ایک گھر کے اندر ہوتا ہے, اس گھر کی بے برکتی کا کیا عالم ہوگا. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب کوئی انسان ایک وقت کی نماز کو چھوڑ دیتا ہے, ایک وقت کی, اس کے لیے جہنم کے اندر ایک دروازہ تیار کیا جاتا ہے. اگر ایک وقت کی نماز کو چھوڑتا ہے, اس کے لیے جہنم میں ایک دروازہ تیار کیا جاتا ہے. جتنی نمازیں چھوڑیں گے جہنم کے اندر اتنے دروازے تیار کیے جائیں گے. اور پھر آقا کی پیاری زبان کہتی ہے, جب جہنم کے اندر وہ انسان جائے گا, ان کو ان تمام دروازوں سے گزارا جائے گا. آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہوگا. آج دنیاوی اعتبار سے ہم تعریف کرتے ہیں کہ فلاں بندے بڑے اچھے ہیں, آج ہمیں شرابی سے جو ہے نفرت ہے, آج ہمیں سود کھانے والوں سے نفرت ہے, آج ہمیں زناکاروں سے نفرت ہے, آج ہمیں جھوٹ بولنے والوں سے نفرت ہے, آج معاشرے میں رہنے والے لوگوں سے نہ جانے کس کس اعتبار سے نفرت ہے. ذرا اپنے دل کی دھڑکن پر اپنی نگاہ کو رکھ کر کے بتائیے, جو معاشرے میں نماز کو چھوڑ دیتا ہے, بتائیے نماز چھوڑنے کی وجہ سے کون کس سے نفرت کرتا ہے. حالانکہ زنا ایک برائی ہے, سود ایک برائی ہے, نماز جو ہے اسی طریقے سے حرام کاری ایک برائی ہے, بے حیائی ایک برائی ہے, لیکن نماز کا چھوڑنا, آپ کو معلوم ہے سود کا ادنا درجہ اپنی ماں سے منہ کالا کرنا ہے, اتنا بڑا سود کا گناہ. لیکن میرے اور آپ کے سچے آقا امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اگر کسی نے نماز چھوڑ دیا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہمارے آپ کے معاشرے میں نماز نہیں ہے. ہم اور آپ میرے محترم بزرگوں اگر کامیابی چاہتے ہیں, آج کثرت سے اموات ہو رہی ہے, اچانک موت ہو رہے ہیں, کسی کو معلوم نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں, قبر کی گھڑی ایسی گھڑی ہے, میدان محشر کی گھڑی ایسی گھڑی ہے, کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا. اگر کام آئے گا اپنا اعمال کام آئے گا. اس لیے یہ چند دن کی زندگی ہے, یہ کب زندگی ختم نہ ہو جائے, اپنے دلوں کے اندر اللہ کے واسطے کسی کے بارے میں نفرت نہ بٹھائیے, نفرت نہ پالیے. چند دن کی زندگی ہے, خندہ پیشانی کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ یہ زندگی گزار کر چلے جائیے. انشاءاللہ زندگیوں کے اندر نماز کو لائیے, نبی کے طریقے کو لائیے, برائی سے پاک کر لیجئے. جو ہم نے اور آپ نے زندگی جی لی وہ بہت جی لی ہے, لیکن جو زندگی باقی ہے وہ بہت تھوڑی باقی ہے. کسی نے 30 سال 70 سالہ 50 سالہ زندگی جی لی, وہ بہت جی لی. میں نے اگر 25 سالہ زندگی جی لی, بہت جی لی ہے, اب ایک پل کی خبر نہیں ہے. اس لیے عقل مند انسان وہی ہے جو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری شروع کر دے. اور مرنے کی تیاری یہی ہے کہ برائیوں سے توبہ کر لیجیے, اچھے کام کرنا شروع کر دیجیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ایمان والوں کو اپنی زندگیوں کو بدلنے والا بنا دے. محمد الرسول اللہ صلی